السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم اسٹوری ہب۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے کربلا کا شہزادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے نواسے تھے۔ آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اس ناول میں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے چینل کا لنک آپ لوگ آگے سے آگے ٹرانسفر کرتے رہیں تاکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کی سپورٹ ملے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کی وہ پرسکون صبح تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں ایک اور خوشی کی خبر پھیلی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہ خبر سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننھے بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے چہرے کو محبت سے دیکھا اور اس کے کان میں اذان دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام حسین رکھا۔ یہ نام محبت، عزت اور عظمت کی علامت بننے والا تھا۔ ہمارے پیارے نبی کو اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت تھی، ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی بے حد محبت کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہوتے تو ننھے حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے انہیں اٹھا لیتے اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھتے تو ان کے چہرے خوشی سے روشن ہو جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بہت قریب ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل خوشی سے بھر گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں بچے مستقبل میں اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم مقام حاصل کریں گے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت بہادر اور سچے دل کے مالک تھے، ان کے چہرے پر عجیب سا نور تھا اور ان کی آنکھوں میں عزم کی چمک نظر آتی تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے ہوئے بھی ان کے اخلاق سب سے نمایاں ہوتے تھے۔ اگر کوئی بچہ کمزور ہوتا تو وہ اس کا ساتھ دیتے، اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا تو وہ صلح کروا دیتے۔ ان کی یہ عادت بچپن سے ہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بڑے ہو کر حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے انسان بنیں گے۔ حضرت حسن اور حسین بہت اچھے بچے تھے، وہ سب کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن نہایت بابرکت ماحول میں گزرا۔ ان کے گھر میں ہمیشہ عبادت اور اللہ کے ذکر کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتیں اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بیٹوں کو علم اور شجاعت کے سبق دیتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے والد نہ صرف ایک بہادر انسان ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی بھی ہیں۔ اس لیے وہ ہمیشہ سچائی اور انصاف کی باتیں کرتے تھے اور وہ اپنے والدین کی ہر بات کو غور سے سنتے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے نواسے کو بہت پیار کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ الفاظ صرف محبت کا اظہار نہیں تھے بلکہ ایک عظیم پیغام بھی تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام کی خدمت اور حق کے دفاع کے لیے وقف ہوگی۔ مدینہ کے لوگ اکثر کہتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا انداز گفتگو نرم تھا مگر ان کے دل میں حق کے لیے مضبوطی موجود تھی۔ یہی خصوصیات انہیں دوسرے لوگوں سے
الگ بناتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کی شخصیت میں شجاعت اور وقار نمایاں ہونے لگا تھا، مگر مدینہ کے لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاق کے بھی مالک تھے۔ وہ ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتے تھے اور کمزور لوگوں کا ساتھ دیتے تھے۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً اس کی مدد کرتے۔ لوگ کہتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات گہرائی سے موجود ہیں۔ ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ دونوں بھائی ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آتے۔ مدینہ کے لوگ جب انہیں اکٹھے دیکھتے تو کہتے، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چراغ ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت دن بدن زیادہ باوقار اور مضبوط ہوتی گئی۔ وہ نہ صرف اپنے خاندان کی عزت تھے بلکہ مدینہ کے لوگوں کے لیے بھی احترام کی علامت بن چکے تھے۔ جب لوگ انہیں دیکھتے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی، کیونکہ ان کے چہرے کی معصومیت اور گفتگو کی نرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک محسوس ہوتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مسجد نبوی میں وقت گزارتے، عبادت کرتے اور علم حاصل کرتے تھے۔ وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر دین کے مسائل سنتے اور ان سے حکمت بھری باتیں سیکھتے تھے اور ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی سمجھداری دیکھ کر خوش ہوتے اور جانتے تھے کہ یہ بیٹا مستقبل میں حق کے راستے پر مضبوطی سے کھڑا ہوگا۔ مدینہ کے لوگ بھی جب کسی مشکل میں ہوتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ انصاف اور سچائی کی بات کریں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا میں حالات بدلنے لگے، مختلف علاقوں میں سیاسی اختلافات پیدا ہونے لگے اور امت کے اندر بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب حالات بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں ہمیشہ سے یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ سب کے ساتھ انصاف کریں، کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی تعلیم سنی تھی کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ لوگوں کو صبر، اتحاد اور انصاف کی نصیحت کرتے تھے۔ مدینہ کے لوگ ان کی باتوں کو بڑے احترام سے سنتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی خاندان ہے جس نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلام کی تعلیمات کو زندہ رکھا جائے اور لوگوں کو سچائی کی طرف متوجہ کیا جائے اور وہ سچائی کے راستے پر چلیں۔ کچھ سالوں کے بعد اسلامی دنیا کے حالات مزید پیچیدہ ہونے لگے۔ کئی علاقوں میں حکمرانوں کے فیصلوں سے لوگ پریشان تھے اور انصاف کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگوں کی نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی، کیونکہ وہ انہیں ایک سچے اور باکردار رہنما کے طور پر دیکھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات کو دیکھ کر بہت فکر مند رہتے تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرتے کہ امت میں امن اور انصاف قائم ہو جائے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت، صبر اور لوگوں کی بھلائی کی فکر میں گزرتا تھا۔ وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ ہر مسلمان نیک راستے پر چلے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیکی کی ہدایت دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں امت کے لیے بے حد محبت تھی اور وہ کبھی بھی ظلم کو قبول نہیں کر سکتے۔ ایک وقت ایسا آیا جب کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجنا شروع کیا اور خطوط میں لکھا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہر آئیں اور انہیں حق اور انصاف کا راستہ دکھائیں۔ ابتدا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی فیصلہ نہیں کیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا
اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کا دل ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ وہ سب کو انصاف دلائیں، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آئیں اور سب کو سیدھے راستے کی تلقین کریں۔ اور ان کا دل یہی چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں امن رہے اور کوئی خون ریزی نہ ہو۔ لیکن کوفہ سے آنے والے پیغامات مسلسل بڑھتے جا رہے تھے اور لوگ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ان کی رہنمائی کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے ایک قابل اعتماد نمائندے کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا کہ بہت سے لوگ واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنا رہنما بنانا چاہتے ہیں۔ اس خبر نے مدینہ میں بیٹھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچ میں ڈال دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ کوفہ جاتے ہیں تو یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر دوسری طرف انہیں یہ بھی احساس تھا کہ اگر لوگ حق کے لیے انہیں پکار رہے ہیں تو انہیں ان کی آواز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہی سوچ ان کے دل میں مسلسل چلتی رہی۔ آخرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوفہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے روانگی کا فیصلہ کیا۔ یہ لمحہ بہت جذباتی تھا کیونکہ مدینہ وہ شہر تھا جہاں ان کا بچپن گزرا تھا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں ہر جگہ موجود تھیں۔ انہوں نے کوفہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کرتے وقت ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ آگے کا راستہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، مگر ان کا ایمان مضبوط تھا اور وہ جانتے تھے کہ سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو کبھی نہ کبھی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سفر کے دوران کئی مقامات پر لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبردار کیا کہ کوفہ کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے، بہت سے لوگ اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر ان کے ساتھیوں کے دل میں فکر پیدا ہونے لگی، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، سچائی کے راستے پر چلنے والے کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ ان کے الفاظ سن کر ان کے ساتھیوں کے دل اور مضبوط ہو گئے اور وہ مزید ہمت کے ساتھ سفر جاری رکھنے لگے۔ آخرکار قافلہ کربلا کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں کا میدان خاموش اور سنسان تھا، لیکن جلد ہی حالات بدلنے لگے کیونکہ مخالف فوج نے ان کے راستے کو روک لیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو یہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ اب حالات بہت زیادہ سخت ہونے والے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے چہرے پر خوف نہیں تھا، بلکہ صبر اور ایمان کی روشنی تھی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر میدان میں ان کا ساتھ دیں گے۔ اور دن گزرتے گئے اور حالات مزید سخت ہوتے گئے۔ پانی تک بند کر دیا گیا اور بچوں کی پیاس دیکھ کر ہر دل غم سے بھر جاتا تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیتے اور انہیں یاد دلاتے کہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ محرم کا وہ دن قریب آ رہا تھا جب تاریخ کا ایک عظیم باب لکھا جانے والا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ حالات بہت سخت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کیونکہ دشمن کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، مگر ان کے وفادار ساتھیوں نے ان کا ساتھ دیا اور کوئی بھی واپس جانے پر آمادہ نہیں ہوا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جنگ کا دن آ پہنچا۔ کربلا کا میدان گواہ بننے والا تھا، ایک ایسی قربانی کا جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بہادری اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ تعداد میں کم ہیں، مگر ان کے دل میں ایمان کی طاقت تھی۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔
ان کی شہادت نے اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا پیغام چھوڑا جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ پیغام تھا کہ سچائی اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہی اصل کامیابی ہے، اور اپنے دین کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ واقعہ آج بھی مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، بلکہ صبر اور ایمان کے ساتھ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی کہانی کو ختم کرتے ہیں۔ یہ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی داستان تھی چھوٹی سی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو، یہ ناول چھوٹا سا منی سا ناول پسند آیا ہو، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ سب بہن بھائیوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اور آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح چھوٹے چھوٹے ناول لے کے آتی رہوں گی، اور میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ شکریہ۔